بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلبہ اسلام یا اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دینا یقینی طور پر اس لفظ کے اندر بڑی کشش ہے، اگرچہ لوگوں نے اس کے متبادل اسلامی انقلاب کا لفظ نکالا، جو کہ میرے علم کے مطابق درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بنیادی شروط بتائی ہیں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
معزز خاتون محترمات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہے النور، آیت مبارکہ ہے 55۔ جامعیت اور اکملیت کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ بھی ان آیات مبارکات میں شامل ہے جو کافی تفصیل مانگتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف ان امور کا تذکرہ کیا جائے جو کہ ناگزیر ہیں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا لفظی اور پھر بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ نے وعدہ کیا الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے منکم تم میں سے، وعملوا اور اعمال سر انجام دیے، الصالحات نیک، لیستخلفنہم کہ اللہ ان کو ضرور خلافت عطا فرمائیں گے، فی الارض زمین میں، کما جس طرح استخلفا خلافت عطا فرمائی الذین ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولا یمکنن اور ضرور اللہ تعالی جگہ عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ دین، ارتضی جس کے ساتھ راضی ہو گئے اللہ تعالی، لہم ان کے لیے، ولا یبدلنہم اور ضرور اللہ تعالی تبدیل کریں گے، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امن کے ساتھ، یعبدوننی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیں، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الفاسقون نافرمان۔ بامحاورہ ترجمہ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائیں گے، جیسے ان لوگوں کو بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیں گے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو وہ یقینی طور پر نافرمان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اپنی جامعیت اور اکملیت کے اعتبار سے بڑے وسیع معانی اور مفہوم کی حامل ہے، لیکن اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں انشاءاللہ صرف انہی امور کا تذکرہ کروں گا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو ناگزیر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا جائزہ لیں گے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اور آپ کی امت کو میں زمین کا مالک بناؤں گا، لوگوں کی سرداری ملے گی، دنیا آپ کی وجہ سے آباد ہوگی، اللہ کے بندوں کے دل آپ کے دین کی وجہ سے شاد ہوں گے۔ آج آپ اور آپ کے صحابہ انتہائی قسم پرسی کے حالات سے دوچار ہیں، کل کو یہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ پرامن جماعت ہوگی، حکومت ان کی ہوگی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ہوا مکہ، خیبر، بحرین، جزیرۃ العرب، یمن، یہ تمام کے تمام علاقے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں فتح ہو گئے۔ حجر کے مجوسیوں نے جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لی۔ شام کے بعد حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ ہرقل کا بادشاہ روم، اس نے تحائف روانہ کیے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ اسکندر کے بادشاہ مقوقس نے، عمان کے بادشاہ نے بھی یہی کیا، اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی رحمہ اللہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، آقا علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جو شخص حبشہ کا والی ہوا، اس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے تحائف روانہ کیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلوا لیا
تو خلافت کی باغ ڈور صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ جزیرۃ العرب کی حکومت کو مضبوط اور مستقل بنانے کا سلسلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا۔ ایک لشکر جرار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا، جس نے وہاں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، کفر کے درختوں کو چھانٹا اور اسلام کے پودے ہر طرف لگا دیے۔ اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماتحت عمراء نے شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام لے کر چڑھائی کر دی، اور یہاں بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا، صلیبی نشانات اندے منہ گرائے۔ پھر مصر کی طرف مجاہدین کا لشکر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ ہوا۔ بصرہ، دمشق، حران وغیرہ کی فتوحات کے بعد جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سلطنت اسلامیہ وسیع ہو گئی۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے بعد جن لوگوں کا دور آیا وہ پاکیزہ روحیں تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت، طبیعت، جلال، نیکی، سیرت، عدل اور پھر ان کی رحم دلی، اگر اس کے بعد تلاش کی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ملک شام، سارا مصر، فارس کا اکثر حصہ، پھر سلطنت کسریٰ کے ٹکڑے اور گئے، اور کسریٰ جو ہے اس کا تخت تاراج ہوا۔ خود کسریٰ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی، ذلت کے ساتھ یہ مختلف علاقوں میں گھومتا پھرا۔ قیصر فنا ہوا، شام کی سلطنت سے دستبردار ہوا، قسطنطنیہ میں جا کر اس نے منہ چھپایا، اور پھر ان سلطنتوں کے صدیوں سے جمع شدہ خزانے اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کی دھول بنے۔ یہ وہ مسکین تھے جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ دور آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ تمام چیزیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ مشرق و مغرب کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کا دین پھیل گیا۔ اللہ کا لشکر ایک طرف اقصی مشرق تک اور دوسری طرف مغرب کی انتہا تک پہنچ گیا۔ مجاہدین کی تلواریں اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر پہنچا رہی تھیں۔ اندلس، قبرص، قیروان، یہاں تک کہ چین تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجاہدین پہنچے، فتوحات حاصل ہوئیں، کسریٰ قتل کیا گیا۔ اس کا ملک تو ایک طرف، اس کا نام و نشان تک کھود کر پھینک دیا گیا، اور 1000 برس سے جلتا ہوا آتش کدا بجھا دیا گیا، اور ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگیں۔ پھر دوسری طرف مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب کے سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس کا بڑا بادشاہ ترکوں کا خاقان خاک میں ملا، ذلیل و رسوا ہوا۔ زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے اپنے خراج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھجوائے، اور رب کائنات نے اپنے ان بندوں کی اس طرح مدد کی کہ آج بھی تاریخ بلا شبہ اس پر فخر کرتی ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، جس کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور قرآن کی جو خدمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ آج بھی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 2889 فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھ لی، ان قریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔
لیکن سبق کو روک رہا ہوں یہیں پر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔